بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی مختصر تقریر کی شروعات 1953 کی تحریک میں اپنے دادا حضور کی ان اشعار سے کرتا ہوں جنہوں نے گجرات کے جیل کے کال کوٹری میں اس انداز میں کہے کہ جب قادیانی نواز نے آپ کو کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو پھانسی دی جائے گی تو آپ کے آنکھ مبارک میں آنسو آ گئے، تو اس نے کہا نہیں ابھی نہیں دی جائے گی، آپ تو ابھی سے رو رہے ہیں، یہ تو ایک لمبی پروسیس ہے، یہ تو بعد میں دی جائے گی، لیکن پھانسی کا حکم ہوا ہے آپ پر۔ تو آپ نے کہا بدبخت، میں اس وجہ سے نہیں رو رہا کہ میں اپنی موت سے ڈر رہا ہوں، رونا کس بات کا ہے کہ استاد عشق پپت میں وجنی سغوغادا سر راپور تکڑا عجب تماشادا او بالقصور میں غماز نوینی قسم دے چستا من زما جملہ مدعادا او زہم خوخیم چلتانا قربانیشم دا ازلنا میرا وڑے دا سودادا او ہر ساتھ میں روح ہزار کرتا زار دے لتا امدغم منشادا او پاک زیباد محمد امین محبوب دے ستان نامہ پاک محمد مصطفیٰ دا۔ فرمایا بدبخت، میں اس وجہ سے میرے آنسو نہیں جاری ہوئے کہ میں موت سے ڈر رہا ہوں یا میں پھانسی سے ڈر رہا ہوں، یہ آنسو اس وجہ سے ہے کہ صرف ایک ہی جان ہے اور اس کو قربان کرنے کا وقت ہے۔ ہر ساتھ میں روح ہزار کر رہتا، ہائے کاش مجھے اللہ کریم جل جلالہ زندگی کے ہر سیکنڈ کے بدلے ہزاروں جانے دیتا تو وہ ایک میں اپنے محبوب کے قدموں میں ختم نبوت کی خاطر قربان کر دیتا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ اس لیے آج بھی آپ یقین کریں کہ یہ جو الحمدللہ بیداری آ چکی ہیں، کل امیر محترم ہمارے دلوں کی دھڑکن میرے قبلہ بابا جان رحمت اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ الشریف کے آپ کے عشق اور محبت اور آپ کے جذبہ عظیمت کے امین جب تشریف لائے پشاور تو پھر چشم فلک نے وہ نظارہ دیکھا کہ ہزاروں مشکلات اور تکالیف اور رکاوٹوں کے باوجود جس انداز سے حضور کے غلاموں نے قصہ خانی بازار یادگار شہداء میں آپ کا استقبال کیا اور کس انداز سے ادھر تاجدار ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد ہوا، یقین کرے یہ وہ بیداری ہے۔ قبلہ شاہ صاحب حافظہ اللہ تشریف فرما ہے، میں شیخ پورا گیا، ادھر ایک شہید کے ہاں جو پروگرام تھا تو راستے میں میرے ساتھ ساتھی گاڑی میں بیٹھ گئے، انہوں نے مجھے بتایا کہ بابا جی کے آنے سے پہلے یہ باہمان میں ہماری حالت یہ تھی کہ ہم اس حد تک بھی ہمیں خبر نہیں تھی کہ ہماری رشتہ داریاں بھی ان کے ساتھ ہوتی رہی، یعنی قادیانیوں کے ساتھ، کہ پھر اس کے بعد اللہ کریم نے ہمارے اوپر کرم فرمائے اور ہم نے قبلہ بابا جی کو سنا۔ یقین کرے ہم نے شاید یہ سمجھا ہے کہ کوئی ختم نبوت کا نعرہ لگائے یا ختم نبوت پہ تقریر کرے یا ختم نبوت پر کتابیں لکھیں تو یہی خدمت ہے اور یہی سب کچھ ہے، بات ختم ہے۔ لیکن بابا جی جو بھی کام کرتے تھے وہ آگے کا، آپ یہ بھی بات کرتے تھے کہ حب الوطنی یہ نہیں ہے کہ آپ وطن سے محبت کرے، فرماتے تھے کامل حب الوطنی یہ ہے کہ وطن کی غداروں سے کامل نفرت بھی کرے۔ اس طرح ختم نبوت کے حوالے سے آپ نے صرف تاجدار ختم نبوت کا نعرہ نہیں دیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو قادیانیت کے حوالے سے آپ نے جس قسم کی بیداری اس قوم کو دی اور پھر جو کامل نفرت آپ سے ہم نے سنا، یہ ٹھیک ہے ہمارے امام اہل سنت نے یہ بات لکھ کے تھی کہ
کہ قادیانی کی اقوال جو ہے وہ انجس الابوال ہے، لیکن اس کی اگر ہم نے کہاں سے سنی ہے، بڑے جلسوں میں، مجمعوں میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس سے پہلے قادیانیت کے حوالے سے اکثر ہم ٹی وی پر بھی سنتے تھے، لوگوں سے بھی سنتے تھے، وہ بڑے بے باک تھے، ان کو کوئی پرواہ نہیں تھا، وہ جب بھی کہتے تھے تو کہتے تھے احمدی مسلم کمیونٹی، لیکن جب سے بابا جی نے قوم کو یہ بیداری دی ہے، اب آئے کوئی نر کا بچہ اور اس طرح کہے، ان کو پتا ہے کہ سب رسمی طور پر تو آ سکتے ہیں، لیکن اگر حقیقت میں ہمارا گریبان پکڑ سکتا ہے، جس کا اقرار آپ کو فیضی صاحب نے بتایا، حکومت ایوانوں میں بیٹھ کر وزیروں نے بھی کی کہ اور آپ کے ساتھ شاید رسمی طور پر اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن لبیک والے بابا جی کے وہ تربیت یافتہ غلام ہے کہ وہ یمامہ کی شہداء کی امین ہے، وہ آپ کے گریبان کو پکڑ کر آپ کو گسیٹ کر نشان عبرت بنا دیں گے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک خدا کی قسم لبیک۔ بابا جی کا اتنا بڑا احسان ہے اس قوم پر۔ اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ سالوں پہلے کی وہ حالت 2016-17 کی تاریخ اٹھائیے، اس حالت تک یہ قوم پہنچے تھے کہ صرف میلاد النبی کے پوسٹرز پر بھی ہزاروں مقدمات درج ہوئے تھے، ہزاروں مقدمات، اور لوگوں کی آراس اور میلاد کی محافل پر بھی مقدمات تھے۔ اور مجھے وہ وقت بھی یاد ہے، میں پہلے یعنی وہ ایام تھے کہ میرے بابا جی کے ساتھ اللہ کریم نے مجھے یہ شرف بخشی۔ وہ ایام مجھے یاد ہے کہ جب میلاد کے اعلان پر بھی پرچہ ہوتا تھا، اور میلاد کے لیے ہمارے بندے ایک دو مہینے جا کر پھر وہ ادھر ذلیل ہوتے تھے، وہ انوسی جاری نہیں کرتے، لیکن پھر میں نے بابا جی کا وہ غیرت والا اعلان بھی سنا کہ ہماری مرضی ہے، یہ ملک حضور کے نام پر بنا ہے، جہاں ہماری مرضی ہو ہم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذکر کی محفل کریں گے۔ اور پھر چشم فلک نے وہ نظارہ دیکھا بھی، وہ ہمیں یاد ہے کہ جب موٹر وے سے صلاۃ و سلام کے درود اور درود شریف کی جو بورڈ تھے، صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ، یہ کہہ کر ہٹائے گئے کہ اس سے فرقواریت پھیلتی ہے، تب اس مرد کلندر نے للکار کر کہا کہ اگر حضور پر درود شریف سے آپ کو فرقواریت کی بو نظر آتی ہے، اور آپ نے موٹر وے سے وہ سارے بورڈ ہٹا دیے ہیں، تو اس مرد کلندر نے للکار کر کہا کہ 1 ہفتے کا ٹائم دے رہا ہوں، جس موٹر وے سے آپ نے اور ان کی مساجد سے صلاۃ و سلام کے بورڈ ہٹا دیے، اگر آپ نے یہ کام کیا ہے تو میں کہتا ہوں پھر کسی کا کوئی حق نہیں ہے کہ اس موٹر وے پر گزر سکے۔ 1 ہفتے کا ٹائم ہے، حکومت کے کام پہ ٹانگ گئی، انہوں نے کہا، میں نے اس وجہ سے کہا، یہ نقطہ اس وجہ سے مشہور ہے، حکومت گھبرا گئی اور انہوں نے کہا یہ بابا جب اعلان کرتا ہے تو پھر کر کے دکھاتا ہے۔ ابھی ہفتہ بھی پورا نہیں ہوا تھا کہ صلاۃ و سلام کے بورڈ دوبارہ موٹر وے کی مساجد پر لگ گئے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول۔ اور اس کے بعد الحمدللہ سنیوں کو جو شان اور آن عطا کی ہے، میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ کوئی اس کو کوئی اور سمت میں لے جائے، لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ تھا کہ ایک طرف اگر ہمارے نظریاتی مخالف وہ جا کر ختم نبوت چوک نام رکھ لیتے، بھلا وہ میدان عمل میں تھے یا نہیں تھے، لیکن ہمارے سنی اس کے مقابلے میں آ کر میلاد چوک کا نام رکھ لیتے اور کہتے یہ نام استعمال کرتے تھے۔ ہم نے کہا ہم میلاد والے ہیں، ہم یہ نام، انہوں نے عوام سے کہہ رہے تھے کہ دیکھو ہم ختم نبوت کی بات کرتے ہیں اور یہ ایک استحبابی عمل کے پیچھے ہیں، لیکن خدا کی قسم جب قبلہ امیر المجاہدین نے حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیا، پھر میں نے اپنے خیبر پختونخوا میں سنا، ان کی ایوانوں کی بات میں نے سنی، ان کی اندر کی میٹنگز کی بات میں نے سنی کہ جب حضور کے غلاموں نے
21 दिन फैजाबाद में हुजूर के इज्जत पर पहरा दिया, और पहले सब लोग कह रहे थे कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ, लब्बैक को मशहूर होने का शौक है। फिर 2-3 दिन बाद कहा कि नहीं कुछ तो हुआ है, ये कोई क्लेरिकल गलती हुई है। फिर उसके बाद तीसरे चौथे दिन फिर कहा कि नहीं नहीं इसमें तो पूरी पार्लियामेंट इस गुनाह में शरीक थी, और लब्बैक वाले जो मैदान में है वो बिल्कुल इस मसले में सही है, वो इस मसले में हक बजानिब है। तो उनके ऐवानों में लोग उनके सामने कह रहे थे कि खत्म नबूवत की बात तो हम कर रहे थे, खत्म नबूवत की तो हम मजालिस मुनक़िद करते थे, लेकिन आज हकीकत ये है कि एक मर्द कलंदर ने वो जो खत्म नबूवत पर पहरा था उस अंदाज से दिया है कि हम सिर्फ जबान पे कहते गए, उन्होंने मैदान अमल में करके दिखाया कि खत्म नबूवत पर पहरादारी कैसे होती है। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वो गैरत की झलक, वो अजीमत की झलक, शायद लोग समझ रहे थे एक बाबा जी के जाने के बाद वो शोखी नहीं रहेगी, वो जज्बा नहीं रहेगा, लेकिन खुदा की कसम कि जिस अंदाज से हमारे इस नौजवान क़यादत ने बाबा जी के उस मिशन को ज़िंदा रखा, और बर वक्त जब भी हुजूर की इज़्ज़त आबरू के लिए बात करने का और काम करने का मौका आया, बगैर इसके मुझे लोगों ने कहा कि ये जो जस्टिस फाइज ईसा की जो केस थे उसी में तो सबसे ज़्यादा जो किरदार था वो तो लब्बैक वालों ने, तो फिर लब्बैक वाले क्रेडिट लेने में क्यों इस तरह करते हैं। मैंने कहा लब्बैक वालों को क्रेडिट चाहिए तो वो सिर्फ मकीनी गुंबद खजरा से चाहिए, खुदा की कसम हमें और क्रेडिट की ज़रूरत नहीं है। अगर उस दर से एक निगाह नाज मिल जाए, पख्वगा खुलद यौजल ज़मानुम याद का, पख्वगा खुलद यौजल ज़मानुम याद का, ब्याबनिश मुसीबत की ज़मारूह। मेरे जद अमजद फरमाते या रसूल अल्लाह, अपने खूबसूरत और शीरीन ज़ुबान मुबारक से कभी ज़िंदगी में अगर एक बार भी मेरा नाम याद आ जाए आपके ज़ुबान मुबारक से, फिर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। पख्वगा खुलद यौजल ज़मानुम याद का, फिर पूरी दुनिया मुसीबतें मुसीबतें बन जाएं, कोई परवाह नहीं। पख्वगा खुलद यौजल ज़मानुम याद का, ब्याबनिशी मुसीबत की ज़मारू और ज़चता पसिप गर्मूख को जाड़म विपलुत्फ और लज्जत की ज़मारू और प कसम दिल बरा स्ता वसल चिनवी ख्वख बनशी प जन्नत की ज़मारू और माँ मोहम्मद अमीन ख्वख करिस्ता मातम दे न दे ख्वख प सल्तनत की ज़मारू। हमें मीडिया ना दिखाए परवाह नहीं, हमारी ऊपर पाबंदियां हो परवाह नहीं, लेकिन अगर हमारी एक अमल मेरे करीम आका की बारगाह में कबूल हो जाए, खुदा की कसम दुनिया भी सवर जाए और आखिरत भी सवर जाए।